تمام حضرات سے درخواست ہے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت اللہم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، سامعین کا، کہ آپ حضرات نے اتنے اہتمام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ ساری نعت خوانی کا سماع، اور خاص طور پہ جس اہتمام اور جس محبت کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے خاص طور پہ جو منتظمین حضرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ارشد محمود بھٹی صاحب، جس محبت سے انہوں نے اس کا انعقاد کیا، اور ڈاکٹر عنایت صاحب ماشاءاللہ، اور پھر ہمارے محترمین مکرمین اور اکابرین جو شناخواں حضرات ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے، جس محبت، جس وجہ، جس عقیدت کے ساتھ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا کلام پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. یہ وہ مجلس ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یشقی جلیسہم، کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس میں آ کے بیٹھ جائے تو وہ اس سے محروم نہیں رہتا ہے. کوئی کسی مقصد کے لیے بھی آیا اور گزر گیا، فرشتے ایسی مجالس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سکینہ ایسی مجالس پہ اتر رہی ہوتی ہے. یہ وقت کہیں نہ کہیں گزر ہی جائے گا، یہ لمحات کہیں نہ کہیں گزر جائیں گے، لیکن ان لمحات کی قیمت آج تو ہمارے سامنے نہیں ہے. انسان، ہم سیکیورٹی پریس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکہ رائے کے وقت کی قیمت سمجھتا ہے. نوٹ پرانا ہو جائے تو بچہ بھی نہیں کہتا ہے. آج تو آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. کل جب برزخ کا سفر شروع ہوگا اور سکہ رائے کے وقت ہی یہ ہوگا تو آپ کہیں گے کیوں نہ وقت اور گزر گیا، کیوں نہ کچھ لمحات اور گزر گئے، یہ اتنی جلدی ختم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو سکہ رائے کے وقت کی قیمت کا اندازہ ہوگا نا. آج تو اندازہ نہیں ہے اس کا، آج سننے کا اندازہ نہیں ہے، آج سنتوں کی قیمت کا وہ اندازہ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اس محبت عقیدت کے کچھ تقاضے ہیں، اس محبت اور عقیدت کے کچھ تقاضے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو فرماتے ہوئے وضو کا پانی نیچے گرا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ تھاما، زمین پہ نہیں گرنے دیا اور چہرے پہ مل لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے تمہیں اس پہ محرک، اس کا محرک کیا ہے، کس نے تمہیں برانگیختہ کیا کہ تم نے یہ کام کیا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اگر تم کو یہ خوشی ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو جب بات کرنا تو سچ بولنا، جب امانت رکھوائی جائے تو امانت کی پاس رکھنا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا. یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ محبت کے پیمانے ہیں، یہ محبت کے سانچے ہیں. آج دنیا کی ہیومن سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کے رویے جو ہوتے ہیں نا، جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، یہ آؤٹ پٹ ہوتے ہیں اس کے مائنڈ سیٹ. انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے رویوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. محبتیں رویوں میں اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے رویوں میں بھی وہ چیز آتی ہے. میں آپ کو محبت کے تقاضے، محبت کی کچھ جھلک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو محبت تھی اور جو سنت سے محبت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہے، عظیم کی ہر ادا عظیم ہے، ہر ادا عظیم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں کوئی ہلکا سا لفظ بولنا یہ ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے آج کل، سلینگ ہے ہمارا، بازاری جملہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے فتاوی کی کتابوں میں کہ بعض دفعہ تجدید ایمان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کہ جب کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت ہے تو اگلا جواب دیتا ہے اجی سنت ہی تو ہے نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہ کہنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک ایک سنت ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ۔ اس مجلس کے کچھ تقاضے اور کچھ لے کر اٹھنا ہے، یہاں سے خالی نہیں اٹھنا ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار رہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ لے کے اٹھنی ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے میرے رویوں میں نظر آئیں گے، میری گفتگو میں نظر آئیں گے، میرے اخلاق میں نظر آئیں گے، میرے معاملات میں نظر آئیں گے، میری معاشرت میں نظر آئیں گے، میری عبادات میں نظر آئیں گے۔ یہ تقاضا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور سنتوں کو زندہ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فكان معي في الجنہ، وفي روایت من احیا سنتی عند فساد امتی فكأنما احیانی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھ کو زندہ کیا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں حاکم بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت معاذ کو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے، حضرت معاذ سواری پہ تھے اور یمن روانہ فرما رہے تھے، اور فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ معاذ شاید تم جب اب واپس مدینے آؤ تو ہمیں نہ دیکھ سکو اور ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک جملہ فرمایا جو ہم سب کے لیے تسلی کا سامان ہے، فرمایا معاذ جو میری سنتوں سے قریب ہے وہ مجھ سے قریب ہے، جو میری سنتوں سے قریب ہے وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے مسافتوں میں دور ہو وہ مجھ سے قریب ہے۔ آج کا پیغام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا ہے، سفارتکاری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، جان پہ بنی ہوئی ہے، چچا زاد بھائی نے امان دی ہے، اور وہ مشہور واقعہ جس میں یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور بیعت رضوان ہوئی ہے۔ تو جب صبح جانے لگے نیگوسیشنز کے لیے اور وہاں پہنچنا تھا کہ معاملات کو طے کریں کہ عمرے کی اجازت دے دیں ہمیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے سرداروں میں سے تھے۔ تو چچا زاد بھائی نے کہا کہ عثمان یہ جو تمہاری ازار تخنے سے اوپر ہے اس کو نیچے کر دو، تمہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو سردار ہیں اس کو مایوب سمجھتے ہیں۔ ہماری زبان میں آپ کو اپنے نیریٹو میں بتا دیتا ہوں، آج کی سلینگ لینگویج میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ذرا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، یہ پروٹوکولز کے خلاف ہے، یہ جو ہے نا فیشن کے خلاف ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکنے سے نیچے شلوار کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، میں کیسے ادھر پیچھے کروں، جب دیکھا ہی نہیں میں۔ ایک اور بات، روم کا دربار ہے، رومن امپائر ہے،
4000 سال کی امپائر تھی، یا آج کے 100-150 سال کے ممالک نہیں تھے، 4000 سال کی امپائر. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تشریف لے گئے، دسترخوان لگائے اور دسترخوان پہ کھانا چنا گیا، اور صحابی نے لقمہ اٹھایا بسم اللہ پڑھ کے، اور وہ لقمہ ہاتھ سے گر گیا دسترخوان پہ. سنت یہ ہے کہ لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو لقمہ صاف کرو اور لقمہ اٹھا کے کھا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے اور تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس لقمے میں برکت اتاری ہے. تو انہوں نے کھا لیا. ساتھ جو ترجمان بیٹھا ہوا تھا، جو ترجمان تھا، ٹرانسلیٹر تھا، اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے اور شاہی دسترخوان ہے، یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. پھر وہی کہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، پروٹوکولز کے خلاف ہے، یہ فیشن کے خلاف ہے. کیا جملہ فرمایا، یہ ہے محبت اور ایمان. فرمایا اترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہوتے کون ہے کہ ان کی میں اقتدا کروں، حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ امتحان محبتوں کا آتا ہے معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں. تو آج کا ایک نیت کرنی ہے، میں آپ سے صرف ایک ہی نیت کرتا ہوں، میں تو اور زیادہ نیت کرتا ہوں. اور نیت اس لیے کروا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 احادیث میں سے جس حدیث کا انتخاب فرمایا ہے بخاری شریف شروع کرنے کے لیے، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. محدثین نے لکھا ہے جب نیتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں تو اللہ اسباب بھی میسر فرما دیتے ہیں، طبیعتیں بھی مائل فرما دیتے ہیں، اور آپ کی عادتوں کو عبادتیں بنا دیتے ہیں. نیت کیا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، تین نام ہے جو زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. نبی جو زندگی لے کر آتا ہے اسے دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لے کر آئے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم، قرآن مجسم. اما جان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا خلق القرآن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو قرآن کریم نے بیان کیا. قرآن کریم نے محبتوں کا تقاضا کیا بیان کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اے نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو میری اتباع کرو. اس اتباع پہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. فَاتَّبِعُونِي، اور اطاعت اور اتباع اور عقیدت اور محبت، ان کا چولی دامن کا ساتھ، چولی دامن کا ساتھ. تین نام ہے 5 چیزیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. اور بحیثیت طالب علم میں آپ سے عرض کروں کہ ایمانیات اور عبادات جو ہے نا، ایمانیات تو ہر چیز میں شرط ہے، عبادات پورے دین کا 25% حصہ ہے، 70% حصہ معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات. ہمارے افریقہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی ہدایت. ہدایت کی 4 جلدیں. پہلی جلد صرف عبادات سے متعلق ہے،
دوسری، تیسری، چوتھی، تینوں جلدیں معاشرت، معاملات، اخلاقیات سے۔ ہمارے ساتھ کم قسمتی یہ ہے کہ ہم معاملات، معاشرت، اخلاقیات میں اختلاف اپنے کلچر کی، خاندان کی، روایات کی، نارمز کی، فیشن کی کرتے ہیں۔ مشکل باب ہے، معاملات اوکھا باب ہے، ڈیفیکلٹ چیپٹر، ناٹ ایزی چیپٹر۔ عبادات آسان باب ہے، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ آپ عمرہ کر کے آئیں گے، لوگ آپ کے پاس جائیں گے، آپ حج کر کے آئیں گے۔ معاملات مشکل باب ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ مشکل بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے مشکل بات ہے۔ آپ حضرات تو پورے ملک کے اندر شائع کرتے ہیں، ایک عبارت آپ کے نوٹ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، سب کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں چھاپنے والا یہ نیت کیا کرے کہ یا اللہ جتنے لوگ حلال روزی کمائیں گے مجھے اس کا اجر دے۔ نیت بھی تو کرنا ہے بھائی، کروڑوں میں استعمال کرنا، آپ کو کیا جا رہا ہے؟ میرے استاد فرمایا کرتے تھے ہمارے شیخ کہ نیت اور دعا جو ہے نا وہ ریٹیل میں نہیں کرنی چاہیے جب مالک ہول سیل میں دیتا ہے۔ بڑی بڑی نیتیں کیا کرو۔ معاملات کا سب سے مشکل کام حلال ہے، حلال کا اہتمام کرنا، اپنے وقت کو امانت کے ساتھ پورا کرنا، اور دوسرا بات مشکل بات، لوگوں کے اپنے ذمے جو چیزیں ہیں وہ لوٹا دینا۔ کسی کا قرض ہے تو وہ میں لوٹاؤں گا، اپنے ذمے قرض نہیں لے۔ پورے حیات طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا تو وہ مقروض ہے، جو اپنے پیچھے نہ وارث چھوڑ کے گیا تھا، نہ وصیت چھوڑ کے گیا تھا، نہ کوئی مال چھوڑ کے گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں۔ تو اگر کوئی قرض ہے، قرض کی ادائیگی کی فکر کریں۔ سب سے بڑا قرض اس ملک میں معاملات کی لائن سے سب سے زیادہ جو حرام داخل ہوتا ہے دین پسند گھرانوں میں، وہ ہے میراث کا نہ دینا۔ اس ملک کی 95% عورت کو میراث کو ملتی، 95%۔ وہ بہن ہو تو نہیں ملتی، وہ بیوی ہو تو نہیں ملتی، وہ بیٹی ہو تو نہیں ملتی، وہ بیوہ ہو تو نہیں ملتی، وہ ماں ہو تو نہیں ملتی۔ We have 1000 justifications۔ کس کی اقتدا ہے؟ یہ حضور کی اقتدا ہے؟ یہ خاندانی روایات اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ تانے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میراث کی رکاوٹ بنتا ہے، اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیتا ہے۔ تانے دیتے ہیں، کوئی بچی کھڑی ہو جائے، تمہاری پھپھو نے مانگی تھی، تمہاری خالہ نے مانگی تھی، تمہاری ماں نے دی تھی، کام نہیں تمہاری غیرت۔ اللہ اکبر، اپنا حق پہ غیرت اور بے غیرتی کے فیصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایموشنل بلیک میلنگ، بھائی لے لو یا ابا کی دکان لے لو۔ کم قسمتی یہ ہے کہ اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا، اسے حرام نہیں سمجھتا۔ کیا ہوگا وہ محشر کے میدان میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا بینکرپٹ کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو محشر کے میدان میں پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا۔ کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی میراث دبائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا جھوٹ بول، اور وہاں کا سیٹ آف ہے، وہ محشر کا سیٹ آف ہے۔ وہاں کی ایک ہی کرنسی ہے، وہاں اور کوئی کرنسی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔
وہ ہے نیکیاں. لوگ آپ کی نیکیاں لیتے چلے جائیں یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر لوگ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے. وہ آدمی جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا گناہوں کا پہاڑ لے کے لوٹے گا. فرمایا میری امت کا مفلس ہے. کنورجن ریٹ پتا ہے؟ کنورجن یہاں تو سب پی کے $US کا کنورجن جانتے ہیں, جانے والے ریال کا کنورجن جانتے ہیں, وہاں کا آخرت کا کنورجن پتا ہے. اللہ دانش جو ہے نا, دانش یہ درہم 3 ماشے کا ہوتا ہے, اس کا جو چھٹا ہوتا ہے 1/6 اس کو دانش کہتے ہیں. آج کل 7-8 ہزار روپے بنتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم نے کسی کا دانش دینا تھا, نہ اس سے معاف کرایا, نہ وصیت لکھی, نہ وارثوں کو بتایا, اور تمہارا انتقال ہو گیا اور اس نے معاشرے میں پکڑ لیا, ارے بھائی تم نے میرے پیسے دینے تھے. کنورجن پتا ہے نا, ایک دانش کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. پڑھی ہوئی نماز نہیں, آپ نے نماز پڑھی اور اللہ کی قبول ہو گئی, وہ ڈیبٹ ہوگی. تو آج یہ نیت لے کے اٹھے کہ اگر کسی کی بہن کی میراث ہے تو اللہ, اور اگر میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں آپ یہاں سے نیت کر کے اٹھیں گے, اللہ اسباب بنائیں گے, آپ کو روزی کے وہ ذریعے عطا فرمائیں گے جس سے آپ کو دینا سہولت کے ساتھ ادا ہو جائے. میں نے بتایا آپ کو خبا. پھر اسی طریقے سے معاشرت کا بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت, ہر رشتہ اتنا خوبصورت ہے, اللہ اکبر. تو ہم ان نسبتوں کی لاج رکھیں, ان رشتوں کی لاج رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو ماں باپ کی قدر کرو. آپ حرم کے اندر ہوں, آپ بیت اللہ کے اندر ہوں, عمرہ کر کے نکلے, مقبول حج عمرے کا ثواب نہیں ہے. ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے, فرمایا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, فرمایا توبہ کرو, استغفار کرو. فرمایا تو عمل بتا دیں. فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا ماں زندہ نہیں ہے. فرمایا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں خالہ زندہ ہے. فرمایا اپنے خالہ کی خدمت کیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے, فرمایا میرے مال میں برکت نہیں ہے. فرمایا رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو, اللہ مال میں برکت دے. ایک صحابی تشریف لائے, فرمایا مال میں آفتیں بہت آتی ہیں. فرمایا صدقہ دیا کرو, اللہ آفتوں کو دور کر دے. زکات دینے سے پاک ہوتا ہے, صدقہ دینے سے محفوظ ہوتا ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے برکت آتی ہے. مسئلہ یہ ہے اکثر تینوں اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتے ہیں, پیسے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آدمی کہتا ہے یہ تو ایکسپینس ہے, اللہ میں کہتے ہیں نہیں انویسٹمنٹ ہے. اللہ میں کہتے ہیں سرمایہ کاری ہے, آدمی کہتا ہے یہ تو ایکسپینس ہے. یہ جو کنورجن ہے نا, اسی کو میں کہتا ہوں کہ آج سے یہ نیت کر کے اٹھیں گے ہم پارٹ ٹائم مسلمان سے 24/7 کے مسلمان ہیں. چاہے میری معاشرت ہو, معاشرت میں امتحان کب آتا ہے؟ جب شادیاں ہوتی ہیں. اب بتاؤ, ایک پوری حیات طیبہ میں ایک بکرے کا بچہ ہے, بکروٹا ہے جو ذبح ہوا ہے ولیمے میں, آج اس کی قیمت کہاں پہنچی ہے؟ سینکڑوں بچیوں کی شادیاں ہو جائیں جتنا ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں. امتحان تو محبت کے اسی وقت آتے ہیں نا, معاشرت کے اندر. شادی بیاہ کے موقع پہ اقتدا کس کی کرتے ہو؟ خاندان والے کیا کہیں گے, یہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے. اور اپنی آپ سوچو, اللہ اکبر, تعلق دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں معاملہ کیا ہوتا تھا؟ فرمایا مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ بیٹھتے تھے,
جب کسی کی طرف گفتگو کرتے تھے تو پورا سینہ پھیرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے بات سنتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی سے آواز آتی۔ اما جان سے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں معاملہ کیسے ہوتا؟ فرمایا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکرا رہے ہوتے تھے، میں آتا گزرے ہوتی تھی تو میرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، میں صفائی کر رہی ہوتی تھی تو میرے ساتھ صفائی کرنے لگ جاتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ یہ سید الانبیاء ہیں۔ ایسے اب میں اور آپ کی سوچیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے بھی کنی پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی ادھر ادھر ہو جاؤ، اور اللہ جانے پتہ نہیں کس کا غصہ کس پہ اترے۔ مشکل باب ہے، میں آپ سے آسان باب نہیں ہے، معاشرت دین کا مشکل باب ہے، اس لیے تو صلہ رحمی کو معیار بنایا ہے آخرت میں بخشش کا۔ اوکھا باب ہے، ڈیفیکلٹ چیپٹر، بٹر چیپٹر آف دا دین۔ پورے دین کا سب سے کڑوا باب جو ہے نا وہ صلہ رحمی ہے، محرم رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا، یہ اخلاق کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ نا پتھر رکھنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، نیکی کر کے دریا میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اخلاق میں سب سے بڑی چیز سچ کہنا، سچ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایسی غلاظت منہ سے نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 40 قدم دور چلے جاتے ہیں۔ انوائرمنٹل کرائم ہے، کلائمیٹ ڈیمیج کرتا ہے۔ لوگوں کی عزتوں کو اڑانا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، مذاق اڑانا، تان و تشنی کرنا، پوری سورہ حجرات جو ہے نا یہ مسلمانوں کا سوشل فیملی کنڈکٹ ہے۔ لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کی نفرت آپ کے دل میں نہ ہو۔ غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کو نہیں کہتے۔ جھوٹ بولنے کو بہتان کہتے ہیں، دنیا کا واحد سچ ہے جو حرام ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کے منہ پہ کی جاتی تو اسے بری لگتی۔ تان و تشریح کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر طواف فرما رہے ہیں، بیت اللہ بائیں طرف ہے، رکے، بیت اللہ کی طرف دیکھا، فرمایا تیری حرمت سب سے زیادہ ہے، تجھ سے بھی زیادہ اگر کسی کی حرمت ہے تو مسلمان کا ایمان ہے، جان ہے، مال ہے، تجھ سے زیادہ محترم ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا کعبے کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت ہے۔ آدمی کعبے کو ڈیمولش کرتے اس سے زیادہ سخت ہے کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا۔ آج اس سوشل میڈیا کی وجہ سے نہ کسی کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ آبرو محفوظ ہے، نہ بیڈ روم لائف محفوظ ہے، نہ بہنیں، نہ مائیں، نہ بیٹیاں۔ ایسا لگتا ہے سب کے پاس لائسنس ٹو کل ہے۔ قوم میں نیشنل قوم آڈیٹر پیدا ہو گیا، سب کو آڈٹ کرنا ہے، اپنا ایک نظر نہ ہے، ساری دنیا کا ایک تلاش کرنا ہے۔ دنیا میں اس امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہوتا جس کو ساری دنیا کے عیب نظر آئے، اپنا عیب ہی نظر نہ آئے، عیب ہی نظر نہ آئے۔ کل معاشر میں 1 to 1 معاملہ ہے، اور ایک اوسط میں 1 to 1 معاملہ ہے۔ اور اگر میں نے اپنے رویے میں تبدیل کیے تو یاد رکھیے میں اپنی اولادوں میں غیر اختیاری طور پہ جس چیز کو منتقل کرتا ہوں وہ میرے اخلاق اور رویے ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ غیر اختیاری طور پہ منتقل کرتا ہوں، انکانشیسلی۔
آپ سوچیں، اللہ اکبر، آپ کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے، ایک میسج آتا ہے، آپ غیرت کا مقام دیکھیے، ڈسکلیمر کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے سنی سنائی بات کو بغیر کسی تحقیق کے آگے کر دیں۔ میسج آتا ہے ڈسکلیمر کے ساتھ، فارورڈڈ ایز ریسیپٹ۔ دیکھیں میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے تو جیسا ملا ہے میں آگے بھیج رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے، آپ بھی اس کو آگے بھیج دیجیے گا اور اس جھوٹ میں شریک ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا والے کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو جب آپ وائرل کرتے ہیں تو وہ 10 لاکھ آدمیوں تک پہنچتی ہے، اسے کہتے ہیں گناہ جاریہ۔ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ اخلاق کا بنیادی اصول ہے بس، ہر مسلمان کو مجھ سے راحت پہنچے، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، یہ نیت کر دو۔ بقول شاعر کہ کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں نہ پاتا۔ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں نہ پاتا۔ آخری بات اس مجلس کے حساب سے کہ یہ نیت کر کے اٹھو کہ اب میرے ملنے کے پیمانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت سے زبان، خاندان، وطن، قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس نسبت سے ملتا، خدا کی قسم اس نسبت کی لاج رکھینا اور اس نسبت سے ملتے رہے، اور یہ نسبت ملی نہیں، مرتے دم تک کڑی سے کڑی ملی نہیں، تو انشاءاللہ وہاں پہنچو گے۔ ہمارے استاد مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک ٹرین ہے جا رہی ہے لاہور، ایئر کنڈیشن ٹرین ہے، ایک کچڑا تھا ڈبہ اس کے ساتھ باندھ دیا، لگا دیا، وہ مال گاڑی کا ڈبہ ہے، پوری ٹرین ایئر کنڈیشن ہے، اب وہ جا رہی ہے، یہ بیچارہ ڈبہ بھی اچھلتا کودتا پٹری پہ جا رہا ہے، ٹرین پوری ایئر کنڈیشن ہے، لگژری ٹرین ہے۔ لیکن اگر کڑی سے کڑی ملی رہی تو جب ٹرین لاہور پہنچے گی یہ ڈبہ بھی لاہور پہنچ جائے گا۔ اگر نسبتوں کی کڑی ملی رہی تو کل محشر میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ون ٹو ون معاملہ ہے، وہاں کہہ سکیں گے کہ جس سے ملے تھے امتی ہونے کی نسبت سے ملے تھے۔ اس نسبت کی لاج رکھی تھی، وطن، قبیلے، زبان کی لاج نہیں رکھی تھی، اس نسبت کی لاج